بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ درود مبارکہ پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ آج ہماری جو گفتگو ہے اس کا ٹاپک ہے کہ پر اثر خطاب کیسے کر سکتے ہیں جو بہترین بھی ہو اور زوراور بھی ہو، اور فصاحت سے خطاب کیسے کیا جا سکتا ہے، اس بارے میں ہماری گفتگو ہوگی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پر اثر خطاب کے لیے کہ بعض جو خطیب ہوتے ہیں نا، ان کو اپنے سامعین کی بھرپور توجہ حاصل ہوتی ہے، ان کی بہت یعنی ان کی جو بات ہے وہ بہت ہی قابل اعتبار ہوتی ہے، قائل کرنے والی ہوتی ہے اور معتبر بھی ہوتی ہے۔ ان کے بیان میں خود کو مٹانے والی کیفیت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے خیالات یا ان کی کہی ہوئی بات کا اثر ختم ہو جائے۔ کیا آپ اپنی گفتگو کو ایسے جملوں سے پاک کر سکتے ہیں جو اسے پر اثر بنانے سے روکتے ہیں؟ تو اس کے لیے ہم دیکھیں گے پہلی چیز کہ جب اظہار کرنا ہو تو اظہار سے قبل ہی اپنے خیالات کو کمتر نہ بنائیں۔ کوئی بھی اہم بات کرنے سے پہلے یہ نہ کہیں کہ آپ میرے خیال کو شاید بہت عمدہ نہ سمجھیں، مگر یعنی اس طرح کی کوئی بات نہیں کرنی۔ اور پھر اپنی رائے دینے سے پہلے اپنی ذات کو بھی کمتر نہ بنائیں۔ یہ کبھی نہ کہیں گو کہ میں اس موضوع کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، ٹھیک ہے، اس طرح کی بات نہیں کرنی۔ اور اپنی گفتگو یا خطاب میں اس کی اہمیت کو کم کرنے والے جملے بھی استعمال نہ کریں۔ اس کے علاوہ بولنے کی اجازت بھی طلب نہ کریں کہ کیا مجھے کچھ کہنے کی اجازت دیں گے، اس طرح کی بات نہیں کہنی۔ اور اپنی بات کو غیر ضروری طور پر ٹکڑوں میں بیان نہ کریں اور نہ ہی اسے دہرائیں۔ اپنے خیال یک بارگی مختصر اور واضح طور پر بیان کریں تاکہ آپ کا جو خطاب ہے نا وہ پر اثر ہو سکے۔ اور اپنے بیان کے آخر میں سوالات بھی نہ کریں، جیسے یہ ایک بہت اہم سوال ہے، کیا آپ کے خیال میں ایسا نہیں ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں کرنی۔ اور یہ کہہ کر اپنے سامع کو یعنی جو سننے والے ہیں ان کو ذلیل نہ کریں کہ میں اپنی بات کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہوں جسے آپ سمجھ سکیں۔ اس طرح ان کو فیل ہوگا کہ وہ سمجھ نہیں رہے آپ کی بات، تو اچھا نہیں لگتا یہ بات کہنا۔ اور گھسے پٹے فکرے جو ہیں وہ ان کو کہنے سے پرہیز کریں، کیونکہ آپ لوگوں کو عمل کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے، آپ ان کو اپنی بات بتا سکتے ہیں۔ اسی طرح گفتگو مثبت کریں، یہ کہنے کی بجائے کہ مجھے آپ کی مدد کر کے برا نہیں لگے گا، بلکہ آپ یہ کہیں کہ مجھے آپ کی مدد کر کے خوشی ہوگی۔ اور یہ نہ کہیں کہ میں اس کام کو کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہوں، بلکہ یہ کہیں کہ یہ کام کرنے کا میرا طے شدہ پروگرام ہے۔ اسی طرح جذبات سے عاری یا روکھے پھیکے جملے نہ کہیں، جن میں جذبات ہی نہ ہو نا تو اس کا تو اثر ہوگا نہیں۔ تو اور فیصلہ کیا گیا کو ہم نے فیصلہ کیا سے بدل ڈالیں، ٹھیک ہے۔ جب بھی آپ لفظ میں کا استعمال کریں، جب بھی، تو ہر میں کے بدلے میں آپ کا لفظ 3 بار بولیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ کا جو خطاب ہے وہ پر اثر بھی ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ لوگ اس پر عمل بھی کریں، جو بات آپ کی سنیں ان کو یاد بھی رہ جائے۔ اور ایک اچھا خطیب وہ نہیں ہے جسے یہ یاد ہو کہ اسے کیا کہنا ہے، بلکہ اچھا خطیب وہ ہے جس کے کہے کو لوگ یاد رکھیں۔ اچھے خطیب کا بیان بہت واضح بامعنی ہوتا ہے۔ آپ بھی ایسی فصاحت اور خطابت سیکھ سکتے ہیں، یعنی خطاب کرنا، فصیح و بلیغ خطاب کرنا سیکھ سکتے ہیں۔ تو بیان میں کسی انتہائی موضوع قول جو ہوتا ہے نا اس کا استعمال بیان کی اہمیت کو بڑھا دیتا ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ خطیب کتنا صاحب علم ہے۔ آپ بھی اقوال کی کوئی اچھی سی کتاب خریدیں اور کوئی نہ کوئی قول ضرور اپنے بیان میں آپ استعمال کیا کریں۔
روزمرہ کی بات چیت کے لیے بھی روزانہ ایک کال یاد کریں، اور اپنے گھر میں یا اپنے آفس میں مہینے کا بہترین کال جو ہے وہ کہیں چسپاں کر دیں، یعنی لگا دیں، اور اپنے دور کی اعلیٰ تقاریر کو سنیں، ٹھیک ہے، جو اعلیٰ بہترین تقاریر تھیں، خطاب تھے، ان کو سنیں، اور سامعین کی بھرپور توجہ حاصل کرنے کے لیے بھاری بھرکم الفاظ اور اپنی آواز کے زیر و بم کو کیسے استعمال کیا جانا چاہیے، یہ بھی آپ نوٹ کرتے جائیں۔ جب آپ تقریر سنیں گے نا کسی کی، تو تقریر سنتے ہوئے اہم جو باتیں ہوتی ہیں نا ان کو نوٹ کرتے جائیں۔ یہ نہ پوچھیں کہ آپ کا ملک آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے، بلکہ یہ پوچھیں کہ آپ ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سامعین کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے فقرے استعمال کریں، اور اسی طرح سامعین کی توجہ حاصل کرنے کے لیے تجسس سے بھی کام لیں۔ سامعین کی بھرپور توجہ حاصل کرنے کے لیے بھاری بھرکم الفاظ سے سوالات پوچھیں۔ خوش بیانی کے بارے میں سیمینار کا آغاز اس سوال سے بھی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ میں سے کون دوسروں کو عمل کی جانب مائل کرنے کی صلاحیت سے مکمل طور پر مطمئن ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں، جیسے انسان کا وزن ہوتا ہے اور شکل و شباہت ہوتی ہے، تو اسی طرح الفاظ کا بھی وزن ہوتا ہے، آواز اور شکل و شباہت بھی ہوتی ہے۔ انہی خصوصیات کو ہی مد نظر رکھ کر آپ ایسا جملہ کہہ سکتے ہیں جو دیکھنے اور سننے والوں کو، یعنی دیکھنے اور سننے میں بھی اچھا لگے، اور دیکھنے اور سننے والوں کو بھی اچھا لگے۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ خطاب کرنا، دوسری چیز ہے خطاب سننا۔ تو خطاب کرنا جو ہے اس کے لیے بھی کچھ خصوصیات کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح اچھا سامع بننے کے لیے بھی یعنی خصوصیات ہونی چاہیے کہ کیسے غور سے اور آرام سے بیٹھ کر کسی کی بات سن سکتے ہیں، اور جب تک کسی کی بات میں اثر ہوگا تب تک سننے والا بھی توجہ کے ساتھ، بھرپور توجہ کے ساتھ سنے گا۔ اور اس کے لیے میں نے پہلے بھی اپنا ایک یعنی لیکچر میں نے ایک رکھا ہے، پہلے بھی پچھلی جو ہمارے ویڈیوز ہیں ان میں ہے کہ کیسے ہم بہترین انداز میں پر اثر جو ہے وہ خطاب کر سکتے ہیں، اور کیا کیا پوائنٹس ہیں، اس کے لیے میں نے الگ سے پوائنٹس بھی بتائے تھے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں یعنی سننا چاہتے ہیں تو آپ پچھلی ویڈیوز میں سے وہ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو کافی یعنی چیزیں ہیں جو مطلب میں کوشش کرتی ہوں کہ میں بتاؤں، کیونکہ یہ جو فصاحت و بلاغت کے ساتھ خطاب کرنا ہوتا ہے، اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، اور جو الفاظ ہم ادا کرتے ہیں ان الفاظ کا بھی بہت اثر ہوتا ہے، اور یعنی الفاظ کا بھی اثر ہوتا ہے، پھر جو بولنے والا ہوتا ہے نا اس کے بولنے کے انداز کا بھی اثر ہوتا ہے، جس سے بات دل میں اتر جاتی ہے۔ جب بات دل میں اترتی ہے تو عمل کرنے کو دل کرتا ہے۔ تو جو سننے والے ہوتے ہیں، سننے کے لیے آتے ہیں نا، تو سنانے والے کے لیے ضروری ہوتا ہے نا، جو خطاب کرنے والا ہوتا ہے، کہ وہ جو آ رہے ہوتے ہیں نا ان کو خالی نہ جانے دے نا، وہ کچھ نہ کچھ لے کر جائیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بہترین طور پر تیاری ہونی چاہیے خطاب کی، اور آپ یہ دیکھیں کہ اتنی اچھی تیاری ہو کہ دیکھ دیکھ کر نہ پڑھیں، یعنی ہمیں دیکھ کر پڑھنے کی ضرورت نہ ہو، کیونکہ جب خطاب کرنا ہوتا ہے نا تب کوئی لفظ ہم دیکھ نہیں سکتے ہوتے، چاہے کتاب سامنے رکھی بھی ہو نا، یا کوئی آپ کی ڈائری سامنے رکھی ہو، تو اس وقت جب ہم خطاب کر رہے ہوتے ہیں تب یہ بات بھول جاتی ہے کہ لکھا کیا ہے۔ جو ذہن میں ہوتا ہے، جو دل میں بات ہوتی ہے وہی سناتے ہیں، اور اثر بھی اسی بات کا ہوتا ہے جو دل میں ہوتا ہے، کیونکہ میں یہ تجربہ کر چکی ہوں، مجھے معلوم ہے۔ تو جو پہلے پڑھا ہوا ہوتا ہے، جو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، اسی کو بیان کیا جاتا ہے، اور پر اعتماد انداز سے خطاب کریں کہ جیسے آپ کا کام ہی یہی خطاب کرنا ہے، اور کوشش کریں کہ دل سے بات نکلے، کیونکہ جو بات دل سے نکلے گی نا، جیسے میں نے پہلے بتایا ہے، اسی کا ہی اثر ہوگا، اور لوگ لے کر جائیں گے کچھ نہ کچھ۔ تو ان کو بھی دینا چاہیے نا جو سننے کے لیے ٹائم لگاتے ہیں، آتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی گفتگو، تو اس کو تو ہم یہیں پہ آج ختم کرتے ہیں۔
اور اب ہے ٹائم جو آج کا ہمارا وظیفہ ہے نا اس کا، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی مسئلہ کسی کا حل ہو جائے تو بڑا اچھا ہے، کیونکہ بہت سارے مسائل میں لوگ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اور مجھے بھی کافی کالز آتی ہیں، مختلف طرح کی خواتین کی آتی ہیں کہ ان کو جو پریشانیاں ہیں، کسی کی اولاد جیسے نہیں ہے، وہ دعا کے لیے کہتی ہے کہ دعا کریں، کسی کی کوئی جاب نہیں لگ رہی ہوتی، انٹرویو ہوتا ہے اس دن، وہ پھر کال کرتی ہیں کہ آج ہمارے لیے دعا کرنی ہے اور ہمیں بتائیں ہم پڑھیں کیا۔ کسی کا شوہر جیسے ہے، شوہر والی تو بہت ساری خواتین ہیں جنہوں نے شوہر کے لیے فون کیا کہ ہمارا شوہر جو ہے وہ توجہ نہیں دیتا، حالانکہ خواتین کچھ سے تو میں مل چکی ہوتی ہوں نا، بائی فیس میں جانتی ہوں، بہت خوبصورت ہوتی ہیں لیکن شوہر توجہ نہیں کرتے، بچے بھی ہیں حالانکہ، لیکن گھر پر بچوں پر توجہ نہیں ہے اور باہر کی عورتوں پر زیادہ ٹائم لگاتے ہیں، تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کے کچھ اور بھی مسائل ہوتے ہیں، جیسے اگر کوئی بہت عرصے سے بیماری میں مبتلا ہوں، کوئی خاتون ہوں، مرد ہوں، جو بھی ہوں، اور ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی بہت عرصے سے بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر وہ ڈاکٹروں سے تو دوائی لیتے ہی ہیں نا، لیکن پھر اس طرح ہوتا ہے کہ بہت سے پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں لیکن فرق نہیں پڑتا، کوئی کہتا ہے جادو ہے، کوئی کہتا ہے جن ہے، کوئی کہتا ہے نظر لگی ہے، تو یہ مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ تو چاہے جتنے بھی سال ہو گئے ہیں، جیسے اس صورت میں کیا ہوتا ہے، کیوں جاتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کا دل گھبراتا ہے اور گھر میں دل لگتا نہیں، دل گھبراتا ہے، اور اگر سفر پر جانے کی بات ہو تو اور زیادہ یعنی پریشانی ہوتی ہے، اور زیادہ دل گھبراتا ہے کہ کیسے سفر کریں گے۔ اگر کوئی چیز کوئی پیش کرے، جیسے کوئی گفٹ ہے کوئی دے، یا کوئی چیز کھانے پینے کی بھی کوئی اگر پیش کرے، تو جب تک اس کو واپس نہ کر دیں تو پریشانی رہتی ہے، پھر ساری رات نیند نہیں آتی، یعنی ساری رات جاگتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو وہم ہو جاتے ہیں نا، اس کو یعنی اوہام بھی کہتے ہیں، وہم بھی، تو ان کے لیے جو ہے آج میں بتاؤں گی کہ کیا پڑھنا ہے۔ تو تیسرا کلمہ جو ہے نا، یہ آپ نے پڑھنا ہے، جس کو بھی یہ اس طرح کا مسئلہ ہے، یعنی یہ جو ساری باتیں میں نے بتائی ہیں نا کہ وہم ہو جاتے ہیں، اس ٹائپ کے، دل گھبرانے لگتا ہے، تو تیسرا کلمہ جو ہے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور تیسرا کلمہ 41 بار پڑھنا ہے، یعنی 41 ٹائمز پڑھنا ہے، اور ہر وقت پڑھنا ہے۔ نماز بھی ادا کرنی ہے، یعنی 5 وقت کی نماز بھی ادا کرنی ہے، اور صرف تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اور 41 بار ڈیلی پڑھنا ہے، اور کوشش کریں اٹھتے بیٹھتے آپ جو ہے وہ درود شریف پڑھتے رہیں، چھوٹا درود، بڑا درود، جون سا بھی آپ پڑھیں، درود پڑھتے رہیں، اور تیسرا کلمہ جو ہے نا 41 بار تو لازمی پڑھنا ہے، اور مسلسل اس کو پڑھنے کی وجہ سے کیا ہے ہوتا ہے کہ انسان روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بے پناہ مضبوط بھی ہو جاتا ہے اور طاقتور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری پریشانیاں اس کی ختم ہو جاتی ہیں، وہم ختم ہو جاتے ہیں جو اس کو ہوتے ہیں نا، لگے ہوتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ نماز میں دل نہیں لگتا، نماز رہ جاتی ہے، یہ میں ایک اور وظیفہ بتا رہی ہوں آپ کو، کہ جن لوگوں کا نماز میں دل نہیں لگتا یا دل سخت ہو جاتے ہیں، بعض اوقات دل بھی سخت ہو جاتے ہیں اور اکثر ہو جاتے ہیں لوگوں کے، تو نماز میں دل نہیں لگتا، نماز رہ بھی جاتی ہے، ایسے کوئی نماز چھوٹ گئی چاہنے کے باوجود بھی، تو ہر نماز کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے یا رحمان، یا رحمان، اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ آپ 21 مرتبہ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ دل کی سختی بھی دور ہو جائے گی، اور جو بے قاعدگی ہے نماز کی وہ بھی دور ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا نگہبان ہو، اور ہمیں اللہ تعالیٰ دوسروں کی مدد کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں وہ پسند کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی ہر بات سے، اس کے پیارے نبی سے، اس کے پیارے کلام سے محبت کرتے ہیں، اس کے پیارے بندوں سے محبت کرتے ہیں جو اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق والا بنائے،
اور جو نعمتیں اس نے ہمیں دی ہیں ان پر شکر گزاری کا اظہار کرنے والوں میں سے بنائے، قرآن پڑھانے والوں میں شامل فرمائے، اور ہماری اولاد کو نیک بنائے، ہماری ہر جائز ضرورت حاجت کو پورا فرمائے، ساری جو ضرورتیں ہماری پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ایک بات میں روزانہ آپ سے کہتی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جانتے بھی ہیں نا کہ آخر میں کہتی ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا ہوا تو، اور لائک بھی دے دیا کریں ویڈیو کو، کوئی کومنٹ بھی ضرور کر دیا کریں، اس طرح حوصلہ بڑھتا ہے، حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور دل بھی کرتا ہے نا بات چیت کرنے کو، ورنہ پھر سستی ہو جاتی ہے کہ کوئی ویوز زیادہ نہیں آتے، کوئی لائک نہیں کرتا، تو پھر آگے بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ تو یہ آپ کوشش کیا کریں کہ اتنا ایک کام کر لیا کریں، ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، کومنٹ بھی کوئی کر دیا کریں، کوئی سوال بھی پوچھنا چاہتے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں، تو میں کومنٹ میں ہی اس کا جواب دے دیا کروں گی آپ کو، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ الگ سے پوچھنا چاہتے ہیں اپنا نمبر دے دیا کریں، تو میں نمبر جو بھی ہوگا اس پر آپ کو جواب دے دوں گی۔ پھر ملیں گے نئی گفتگو کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ۔